السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المعون، آیات اس کی جو ہیں وہ 7 آیات ہیں ٹوٹل۔ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں چند ایک بہت امپورٹنٹ ہماری سوسائٹیز کو بہتر کرنے کے لیے باتیں بتائی گئی ہیں۔ بہت اسٹرانگ اور پاورفل سورہ ہے، ویری اسٹرانگ سورہ۔ اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے ڈیفینیٹلی تو سوشلی اور مورلی ہم لوگ کہیں اور کھڑے ہوں گے، اور یہ بہت ساری ایسی چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہے کہ جو کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ تو سورہ المعون، معون سے شروع کرتے ہیں۔ معون جو ہے، جو ورڈ ہے معون، وہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے؟ وہ چھوٹی سی کوئی یوز کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے لیے انشاءاللہ فردر آن ان دا تفسیر ہم اس کو ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی جو عام کرنے کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی کوئی نیکیاں ہو گئیں، کوئی کسی کی ہیلپ کر دینا، یا پھر لینڈ کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا چمچہ، کانٹا، کچن یوٹینسلز یا گھر کے استعمال کی چیز، یا ایک ڈبل روٹی یا بن، یا کوئی ایسی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور یہ دینے سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا، یا یہ کرنے سے کوئی بہت اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑ جاتا۔ لیکن معاون جو ہے، یہ اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ پرسنالٹی کے بارے میں، کہ جو اس قسم کی چیزوں کو بھی جو ہے وہ دوسروں سے شیئر نہیں کر سکتے، اور وہ اتنے زیادہ سٹنجی ہوتے ہیں۔ لیکن بیسکلی جو یہ سورہ شروع ہوتی ہے وہ کس طرح شروع ہوتی ہے؟ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فرسٹ آیا ہے اس کی، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ الذي، ایک شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ يكذب بالدين، جو دین کو ڈینائی کرتا ہے۔ اچھا، اب دین کیا چیز ہے؟ بالدین کیوں کہا؟ بالدین بدلے کا دن، دین لین دین سے ہوتا ہے، یہ لینا دینا، اور قیامت کے دن کو یہ یوم الدین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ادلا بدلہ لیا جائے گا۔ دین جو ہے وہ اسلام کو بھی کہا جاتا ہے، دین اسلام جیسے آپ جانتے ہی ہیں۔ تو جس طرح خاص الفاظ جو ہیں وہ کسی کانٹیکس میں ان کا مطلب ڈفرنٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ مثلاً ایک لفظ ہے جرنل، ٹھیک ہے، اب جرنل جو ہے جب اکاؤنٹس والے کہیں گے تو ان کے نزدیک ایک لیجر، ایک الگ چیز ہوتی ہے جس کے اندر وہ اکاؤنٹس کا کام کیا جاتا ہے، اس کو جرنل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ریسرچ والے یہ لفظ لیں گے جرنل، تو مطلب بالکل ایک فرق چیز ہو جائے گی، جس میں ریسرچ آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے الصلاۃ کا جو لفظ ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسلام آنے کے بعد جو ہے وہ یہ جتنے باقی ورڈز، یعنی جتنے باقی میننگز تھے نا دین کے، تو ان پہ پھر اسلام کا ہی اطلاق ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً اب الصلاۃ ہے، نماز ہے، اس کے بہت سے اور میننگز سے پہلے، لیکن اب جب کہ اسلام آ گیا اور نماز جو ایک پراپر طریقہ عبادت ہے اس کے لیے صلاۃ یوز ہوا، تو پھر اب ایوری بڈی از گوئنگ ٹو یوز دس ورڈ فار صلاح، ٹھیک ہے۔ تو اب دین جو ہے وہ اسلام آنے کے بعد دین اسلام کے لیے آتا ہے۔ دین جو ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے، جو واپس کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اچھا، تحفہ واپس نہیں کیا جاتا، اسی لیے جو یوم الدین ہے اس کو الجزاء والحساب فی الآخرہ کہا جاتا ہے، کہ اس نے آخرت میں سارا جزا اور حساب ہوگا، ساری ادلا بدلہ ہوگا، لین دین ہوگا، کس نے کس کا دل دکھایا، کس نے کس کو تکلیف دی، کس نے کس کو خوشی دی، کس نے کس کی دعائیں لیں، وہ سارا کچھ ادلا بدلہ لیا جائے گا۔ اس دن بہت لمبا چوڑا حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے حساب کتاب کی۔ تو یہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے، دین اسلام اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا آخرت کا کانسیپٹ، یہ اگر کوئی ڈینائی کر دے نا اور کہے کہ نہیں جی میں نہیں مان رہا کہ یہ آخرت آتی ہے، تو اس سے سب سے بڑا جو کانسیکوینس ہوتا ہے وہ اس شخص کے لیے بڑے بڑے گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بیکاز اس کو کوئی سزا کا تصور ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے کرپشن کرتے ہیں لوگ،
ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کیوں کرتے ہیں کرپشن، بیکاز دے نو کہ ہمیں کوئی سزا نہیں دینے والا. اگر ایک ہی دفعہ جو تھوڑی سی رشوت لے یا چوری ڈاکہ ڈالے اور اس کو سب کے سامنے سزا دی جائے تو سارے لوگ ڈر جائیں گے، اینڈ دے وڈ نو کہ پنشمنٹ ہے اور ہم نہیں کریں گے. تو جو بھی آج کل مرڈرز ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ لوگ جو ہیں ان کو سزا کا تصور نہیں رہا. سزا دینے والے جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی لیے کرائم بڑھتا چلا جاتا ہے جب سزا کا خیال ہی نہیں ہوتا کسی کو، اور پتہ ہوتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے لیکن ہمیں کوئی کچھ ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب یہاں پر ارائیتا کیوں آیا؟ کیا تم نے دیکھا؟ یعنی کہ ماضی کی بات کی جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اس چیز میں ایک تو حیرت کی بات، اور دوسرا یہ اس شخص کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے. جو دین کو ڈینائی کرتا ہے اس کی پرسنالٹی کیا ہے. اور یکذبو کا مطلب کانسٹنٹلی ڈینائی کیے چلے جا رہے ہیں، نان سٹاپ کیے ہی چلے جا رہے ہیں. یعنی کوئی ایسی اس کے دل میں جو ہے نا وہ ذرا سا بھی خیال نہیں آتا کہ میرے سے پوچھ گچھ ہوگی. So how will you recognize this person؟ کیونکہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے سے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. تو یہ ہے، یہ وہ بندہ ہے، ٹھیک ہے. فَذَلِكَ، اور یہ اس لیے کہا گیا تاکہ ہمیں یہ سکھایا جائے کہ جو آگے اللہ تعالیٰ اس بیہیویئر کا بتا رہے ہیں، اس کے بیہیویئر کا یا اس کے جو ایکشنز بتا رہے ہیں وہ ہم پن پوائنٹ کر سکیں کہ جس شخص کے اندر یہ ایکشنز نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ کو اور اسلام کو ڈینائی کرنے والا شخص ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو تم کیسے پہچانو گے؟ فَذَلِكَ الَّذِي، تو وہ ہوگا وہ شخص یدعو الیتیم جو آرفن کو دھکے دے گا، یتیم کو دھکے دے گا. یدعو دعا سے ریپلس کرنا، دھتکارنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلا اس نے کیا جرم کیا؟ ریالٹی کو اگنور کرتے ہیں، کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا، یعنی وہ بات کے آنے کا کانسیکوینسز. دوسرا یہ کہ جو یہ کام کر رہا ہے یقین رکھو وہ آخرت کا انکاری ہے. ٹھیک، یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا. اور تیسرا یہ کہ ایسا بچہ جو چھوٹی عمر میں باپ کو کھو دیتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی، ویکسٹ آف دا ویک ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کی سپورٹ یا عزت یا کچھ دینے کے بجائے الٹا اس کو دھکے دیتا ہے. یعنی کہ کمزور کی کمزوری کا فائدہ صرف نہیں اٹھاتا بلکہ اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو ٹارچر کرتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے بیسکلی؟ دیکھیں اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. آخرت کا جو انکار کرتے ہیں نا، جو ڈے آف ججمنٹ، جن کو یہ خیال نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، جب وہ یہ کرتے ہیں تو ایسی چیز کا انکار کرنے، یہ جو انکار ہے بیسکلی، یہ جو تکذیب ہے یہ دل کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب دل انکار کرتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے. دل کی سختی جو ہے وہ پھر انسان کو بے رحم بنا دیتی ہے، اس کے اندر سے رحم کا جذبہ اور ہارٹ لیس ہو جاتا ہے. اس لیے وہ آرفنز کو پش اراؤنڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر پتہ باقاعدہ شکایت کر رہے ہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم تو یتیم کو عزت نہیں دیتے. تو وہ تو اتنی بڑی شکایت تھی اللہ تعالیٰ کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عزت دینا تو دور کی بات، یہ تو دھکے دیتا ہے اس کو. اور ذالکہ جو وہ بعید کا صیغہ ہے، ہذا نہیں کہا بلکہ ذالکہ کہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے دوری کا اظہار کیا ہے. دیٹ از ہاؤ مچ ہیٹ اللہ تعالیٰ ہیز فار دس سورٹ آف اے پرسن. یعنی وہ کیئر نہیں کرتا یتیم کا. اور یدعو یعنی جان کر اور اس کی کمزوری جانتے ہوئے نفرت سے دھتکارنا، یہ ہے یدعو. اور اسی لیے ان کا جو ایک جگہ پر ان کا جو وہ بتایا گیا نا نتیجہ جو ان کے اوپر آئے گا، ان کی جو سزا ہوگی کہ جہنم میں بھی ان کو دھکے دیے جائیں گے، پش اراؤنڈ کیے جائیں گے، الی جہنم دعا، دھکے دے دے کے ان کو جہنم میں بھیجا ہے اور بہت ہی ذلیل کر کے ان کو جہنم کے اندر دھتکارا جائے گا. اور یہ ایک اور تفسیر میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ سوری یہ اگلی آیت کے بارے میں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکین کو فیڈ کرنے کی طرف موٹیویٹ نہیں کرتے. یحض حضا سے ہے کسی کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت میں آتا ہے نا حرض المؤمنین علی القتال، یعنی مومنوں کو جنگ پہ جانے کے لیے ابھاریں، موٹیویٹ کریں، ان کو جوش دلائیں.
تو یہ کیا ہے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ ڈز ناٹ فیل دا ارج ٹو فیڈ دا پور پیپل، یعنی ایک تو خود بھی اس کے اندر یہ ارج اور موٹیویشن نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی نہیں وہ ارج دلاتا، دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کرتا. تو اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ اس کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بلاتا، جبکہ جب یعنی پور پرسن کو جب بلاتا ہے تو اس کو کھانا کھلانے کی نیت سے نہیں بلاتا، بلکہ اس کو استعمال کرنے کی نیت سے بلاتا ہے، اور اس کو اس کا مذاق اڑانے کے لیے بلاتا ہے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ کسی کو جو ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو پاس بلایا جائے یا اس کو انگیج کیا جائے، اس کو اور مقصد کے تحت انگیج کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ایک جنرل ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ جو اپریسڈ لوگ ہیں، جو تکلیف میں ہیں لوگ، جو مشکل میں ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈونٹ کیئر والا ایٹیٹیوڈ ہے. اور یہ وہی لوگ کر رہے ہیں کہ جو معاشرے کے ایلیٹ ہیں، جن کے پاس اپنے بڑے خزانے ہیں، لیکن کرپٹ ہونے کی وجہ سے یہ غریب طبقے کو جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالتے، ان کو کسی قسم کی وہ نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی آسانیاں نہیں کرتے، اور دوسروں کو انکریج بھی نہیں کرتے. چلو اگر اپنے پاس نہیں ہے دوسروں کو ہی انکریج کر لیں اور دوسروں کو ہی یہ احساس دلائیں جن لوگوں کے پاس ہے. تو اب یہ لوگ خود کیوں نہیں انکریج کرتے؟ اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو یہ اس لیے نہیں انکریج کریں گے کہ کہیں باقی لوگ یہ نہ کہتے رہیں کہ تم کیوں نہیں کھلا رہے، تم خود کیوں نہیں کر رہے، تم خود بھی تو کرو. تو بات یہ ہے کہ مسکین، مساکین نہیں کہا بلکہ مسکین کہا ہے. اللہ تعامل مسکین، ایک پور پرسن، یعنی ایک بندے کو بھی کھانا کھلانے کی طرف رغبت نہیں دلاتے، ایک پور پرسن کو بھی کھانا نہیں کھلاتے. ایک کو تو کھلانا بہت آسان تھا نا، کتنی کاسٹ پڑ جاتی ہے، 100 روپے، 150 روپے، اس میں ایک میل آ جاتی ہے، اور گھر میں سے کھانا نکالنا ایک روٹی اور سالن کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے. لیکن وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قائل نہیں ہوتے. تو یہ نہایت بخیل، نہایت قساوت قلب، یعنی شدید ترین دل کی سختی اور کنجوسی کا جو ہے، جو سٹنجی ترین ایٹیٹیوڈ ہے وہ شو کرتا ہے. اور اطعام کھانا کھلانے کو کہتے ہیں جو عمل ہے اور جو کلیئرلی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طرف آپ دیکھیے کہ یہ دل کا جو کرائم تھا، ججمنٹ ڈے کو نہ ماننا، اسلام کو نہ ماننا، اور دوسری طرف یہ ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے انٹو ایکشنز، یتیم کو دھکے دینا اور کھانا نہ کھلانا. تو آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ فویل للمصلین، تو ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. استغفر اللہ، اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہاں پر کسی کافر کے لیے ویل نہیں کہا جا رہا. ویل ہم نے کل بھی پڑھا تھا، یہ جہنم کی ڈیپسٹ وادی ہے، اور یہ ایسی جگہ ہے جہنم کی جدھر جو جہنم خود اس سے ڈرتی ہے. ویل، اور ہلاکت بھی کہتے ہیں اور اس کو کرس بھی کہتے ہیں. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے. اور ویل جو ہے اس کے ساتھ یوم کا نہیں آیا کہ آج کے دن ہلاکت ہے، بلکہ کیا آیا؟ ویل للمصلین، یعنی کانسٹنٹ ہلاکت ان نمازیوں کے لیے. اور دوبارہ صلات کا لفظ ہے مصلین کے بعد، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ اب یہ یہاں پر یہ والی چیز آئی کیوں؟ فویل للمصلین، اور مصلین پہلے جو ہے وہ دیکھیے بتا دیا گیا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. انسان جو ہے ظاہر ہے جو نیک بندہ ہے، اچھائی کی طرف راغب ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ویل للمصلین کہہ کے تمام نماز پڑھنے والوں کا کان کھڑے کر رہے ہیں کہ ہم سب الرٹ ہو جائیں کہ کہیں یہ میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بہت براڈ اسپیکٹرم کے اوپر بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. فویل للمصلین، اور پھر اگلی آیت میں دوبارہ ریپیٹ کر کے الذین، وہ لوگ جو، یعنی وہ خاص مصلین، وہ خاص نماز پڑھنے والے، ہم وہی، یعنی یہ ان کے لیے ہے، عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے نگلیکٹفل ہیں. اور اب جو ہے یہ جو بیہیویئر تھا، جو یتیم کو دھکے دیتا تھا اور غریب کو اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، یہ کیوں کہ یہ کس چیز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، اب یہاں پہ پتہ چل جائے، دیکھیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہمیں یہاں پر مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہی لوگ نماز پڑھتے ہیں نا. عن صلاتہم ساہون کون آتا ہے؟ نمبر 1، کبھی پڑھی
کبھی نہیں پڑھی. یعنی غافل ہے میننگ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. کیونکہ ساہون جو ہے نا وہ نگلیکٹ سے آتا ہے. ساری چیزیں پلان کرتے ہیں لیکن نماز کو پلان نہیں کرتے. پیچھے آپ کو یاد ہے نا ویل کس کس چیز کے لیے آ رہا ہے؟ ہمزۃ اللمزہ کے لیے آتا تھا، ہے نا. اور پھر بنی اسرائیل میں کے لیے بھی آتا ہے کہ ویل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اپنی کتاب کو اور پھر کہتے ہیں جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جھٹلاتے ہیں. پھر بڑے بڑے گناہوں کی سزا کے لیے ویل آتا ہے نا. تو جیسے ہی آپ دیکھیں نا نماز کے لیے اگر نمازیوں کے لیے ویل آ رہا ہے تو ہر نمازی جو ہے وہ ایک دم الرٹ ہو جائے گا نا کہ یہ کیا ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بیسکلی بات کہی جا رہی ہے نا کہ یہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ ان صلاتہم ساہون کہ جن میں یہ ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے. کون سا ایٹیٹیوڈ؟ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. پھر ساہون میں آتا ہے چڑیا کی طرح ٹھونگے مار دی، ایسی جلدی جلدی پڑھتی، یعنی دل جو ہے وہ اس کی طرف ہے نہیں، بس ایویں ڈگ 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 کر کے پڑھتی. سہوا جو ہے وہ غفلت دل کے اندر ہوتی ہے بیسکلی، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ، دل چرا کے پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی لگے بندے جا کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں دل جو ہے نا نماز کے لیے ایک جگہ پر جہاں تحویل قبلہ کی بات آئی تھی وہاں پر ایمان کی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، اور وہاں پر نماز کا مطلب ایمان تھا. اور نماز کے لیے یعنی کہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے، اور ایمان جو ہے وہ دل میں سچتا ہے. تو نماز جب تک دل سے شوق سے محبت سے نہیں پڑھی جائے گی تو تب تک وہ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ نماز میں غفلت ہی کہلائے گی. اس لیے یہ عن صلاتہم ساہون کا یہ بھی مطلب آیا جاتا ہے کہ دل چرا کر پڑھنا، پھر دیر کر کے ڈیلے کر کے پڑھنا، یعنی سستی کر رہے ہیں اور پروکیسٹینیٹ کیے جا رہے ہیں، اور بالکل اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ پھر جا کے جلدی جلدی سے پڑھ لی، ٹھیک. اور الذین بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غصہ نظر آ رہا ہے. اور ہم وہی اختصاص کے لیے یعنی خالص ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. یہ اصل یہ والے یہ لوگ ہیں جن کے لیے بات ہو رہی ہے. اچھا، نماز کی اگین تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دیکھیں ہماری ویسے تو ملاقات نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں دیٹ وی اللہ واللہ تعالیٰ. ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے گفٹس لے رہے ہوتے ہیں، صبح شام رات ہر وقت جس کا اتنے سارے گفٹس لیں تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ اس سے ملے، اس کو تھینک یو کرے، اور کچھ تو کرے نا کہ اس کو احساس ہو دوسرے کو کہ جو اس نے گفٹ دیے ہیں ہمیں اس کی قدر ہے. تو صلاح جو ہے نماز یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو تھینک یو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور قرآن میں کہتے ہیں قل، آپ سسم کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ جو نماز بیسکلی ہے نا، دس از ناٹ سم تھنگ جو ایک ریچول ہے اور بس گئے اور پھر ٹھک 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 پڑھ لی، نہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ٹائم ہے جس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ملاوٹ کی جائے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین هم یراؤون، پہلے بتایا کہ یہ نماز میں نگلیکٹفل ہوتے ہیں، اور پھر الذین هم یراؤون، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یراؤون. یرا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے مقابلے میں، مفاعلہ کے وزن پہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے میں جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ شو آف کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، ایک چیز پیچھے آیت میں بھول گئی بتانا کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون کہا ہے کہ وہ اپنی نماز کے بارے میں نگلیکٹفل ہیں. اگر یہ ہو جاتا نا الذین هم فی صلاتہم ساہون کہ اپنی نماز میں غافل ہیں، اکثر لوگ اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیتے ہیں میں غافل ہیں، یعنی کہ نماز کے دوران کوئی اور خیالات آ گئے. تو یہ تو ہم سب کو آ رہے ہوتے ہیں، ہم سبھی تباہ ہو جاتے. پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ مرسی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک جو کمزوری ہے جس میں نماز میں کبھی کبھی خیالات ادھر ادھر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہمارے لیے کہ اباؤٹ دا پریئر کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ نماز ایک تو سستی کر کے پڑھیں، لیکن پھر اس کے بعد کیا کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر ہولو نماز تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ کیا ہے؟ دکھاوے کی نماز ہے، شو آف کی نماز ہے. دس از اے ہولو
فارم آف ورشپ. کفار کی جو عبادت ہوتی تھی وہ بھی صرف دکھاوے کی ہوتی تھی، حالانکہ یہ تھی حضرت اسماعیل کی لیگیسی سے، لیکن وہ صرف شو آف کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کے سامنے مقابلہ بازی. اور منافق جو تھے، جو مدینہ میں تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے، دیکھا کہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ دوسروں کو ریاکاری کرتے تھے. اور ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر ہے، ایک چھوٹے ٹائپ کا شرک ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ مزید کہاں جا کے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں، جو 7th آیت میں جا کے آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا کیا کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور نہ ہی اس کی طرف رغبت دلانا. پھر نمازیں جو ہیں ان میں خوب سستی کرنا، اور پھر وہ پڑھنے بھی فضول طریقے سے، اور پھر اس شو آف بھی کرنا. نمازوں میں شو آف کرنا، یعنی ایک تو نماز پڑھ نہیں رہے اور دوسرا جب پڑھ رہے ہیں تو دکھا دکھا کے کہ دوسرا کو لگے کہ یہ بڑی چیز ہے. اور صرف نماز ہی نہیں، اور چیزوں میں بھی شو آف کرنا، لوگوں کو دکھانا. اور اس کے جو لاسٹ چیز بتائی گئی ہے نا، دس از دا کرکس. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع کہتے ہیں روک لینے کو، ٹو ڈینائی سم تھنگ، کہ یہ کرنے سے انکار کر دینا. اور الماعون یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. معاون جو ہے وہ شیء قلیل، چھوٹی سی چیز، یعنی بالٹی، ڈونگا، قلم، چمچہ، کانٹا، دیگچی، اس طرح کی چیز. اور اس سے روک لیتے ہیں، وہ نہیں دیتے، شیئر نہیں کرتے دوسرے کو. پھر زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے بھی یہ آتا ہے، کیونکہ وہ اتنی کم ہے نا، صرف 2.5%، 100 میں سے صرف 2.5 دینا ہے آپ نے. تو اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس سے کوئی غریب نہیں ہو جاتا زکوٰۃ نکالنے سے، لیکن وہ بھی روک لیتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے. پھر تیسری چیز ہے حق علی العبد، کہ ایک بندے کا جو حق ہوتا ہے، یعنی اب مثلاً یہ کہ جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت جو ہے ہم نے جو اگر ان کی خدمت کرنی ہے تو یہ ماں باپ کا حق ہے. اٹ از آلریڈی دیئر حق، جو کہ آلریڈی ہم نے ان کو دینا ہے. ہم کوئی اپنی طرف سے چیز نہیں ان کو دے رہے، ہم تو ان کا حق ہی ان کو دے رہے ہیں نا. کسی کا حق ہوتا ہے جو یعنی جو اس کی ہی ہوتی ہے چیز اصولاً. تو وہ اب ماں باپ کی خدمت کر کے جتاتے رہنا کہ میں تو یوں کرتا ہوں اور میں تو یوں کرتا ہوں، یا پھر کسی کو اس کا حق دے کے تو یہ جتاتے رہنا کہ میں نے تمہارے لیے یوں کیا تھا، وہ کیا تھا، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو معاون یعنی جو آلریڈی اس بندے کا حق ہے اور اس کو دینا، وہ بھی مطلب اس کا حق روک لینا، یہ یمنعون المعون کا مطلب ہے. اور چوتھی چیز کم قیمت چیز، سم تھنگ دیٹ از ویری چیپ. پانی ہے، نمک ہے. اب کئی لوگ جن کے گھر پانی نہیں ہوتا وہ اپنے نیبر سے پانی مانگتے ہیں، اس کے اوپر سٹنجی ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری موٹر چلے گی تو پانی نکالنا پڑے گا، او ہو ہم سے پانی مانگ رہے ہیں. مطلب کیا ہو جائے گا، پانی دے دیں گے. اور یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے کہ ڈھیر اپنی گاڑیاں دھو رہے ہیں، پانی سے پانی بہا رہے ہیں، لیکن جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر اتنا زیادہ سٹنجی ہو رہے ہوتے ہیں اور اتنا کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں. اور آخری چیز اس کے اندر جو تفسیر میں بتائی گئی ہے یمنعون المعون، کہ کسی کے منہ پر، چہرے پر مسکراہٹ بھی نہ دیکھ سکنا، کسی کو مسکرا کے بھی نہیں دیکھ رہے. یمنعون المعون، اتنی چھوٹی سی نیکی جو ہے، یا کسی کی خوشی، کسی کو روڈ کراس کرا دی، کسی کو کچھ ہیلپ کرا دیا، کسی کو کوئی فون کال کروا دی، یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بارے میں بھی کہ ہم کیوں کریں، ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. اور ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہم سے تو سب سے یہ بات ہو ہی رہی ہے، لیکن پیچھے آپ دیکھیے کہ سورہ قریش آئی تھی اور اس سے پہلے سورہ فیل آئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ وہی لوگ جو کسٹوڈینز آف دا کعبہ ہیں، جن کو اتنی بڑی رسپانسبلٹی ملی ہے، جنہوں نے پورے کعبہ کی رکھوالی کرنی ہے اور اتنے سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں، ان کا یہ حال ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف دے رہا ہے، یعنی ان کو بھوک میں کھانا کھلا رہا ہے اور خوف کے ٹائم پہ امن دے رہا ہے. تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں آگے سے، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ان کی حالت ہو گئی ہے، اس لیول پہ وہ گر گئے ہیں کہ وہ یتیموں کو بھی دھکے دے رہے ہیں، کھانا کھلانے پہ بھی رغبت نہیں دلا رہے، اور یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ سٹنجی ہو رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں، ایک نماز، یہ آخرت پر اگر انسان کا یقین ہے نا اور اس کا ایمان سٹرونگ ہے، تو جو ہمارے
کیریکٹر کے اندر چیز آتی ہے، سب سے پہلے ہماری نماز خوبصورت ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اور ٹائم پہ ہوتی ہے. اول وقت کی نماز آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی ہے. سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا اللہ تعالیٰ کو سب سے خوبصورت اور محبت کس عمل سے، سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے اور سب سے زیادہ پیار اور محبت کس عمل سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا؟ اول وقت پہ نماز، یعنی سب سے پہلے اذان ہوئی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو نماز انسان کی اچھی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے نا آخرت، اس پہ یقین سے ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو انسان کے اندر آتی ہے وہ انسان کے اندر دینے کا جذبہ آتا ہے. یتیم کو عزت دینا، اس کی ہیلپ کرنا، سپورٹ کرنا، اور مساکین کو کھانا خود بھی کھلانا، اور اس کی طرف رغبت رہنا ہر وقت، شوق 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 کہ ہم کھانا کھلائیں. اور پھر اور طرح سے بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا وہ لگے رہنا کہ یہ کام کی چیزیں، یہ اس کو شیئر کر لوں، اس کو شیئر کر لوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے ہم بچے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.